یہ سب اتنی اچانک کیسے ہو گیا؟ خیمے میں رکھی چوتھی کرسی کھینچتے ہوئے جنیک نے بے حد حیرت سے پوچھا۔ باقی تین کرسیوں پر افق، کنین اور احمد بیٹھے تھے۔ میں نے اسے کنیکٹ کیا اور کل میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ دیٹس اٹ۔ وہ بظاہر لاپرواہی سے مگر لبوں پر بکھری آسودہ مسکراہٹ چھپا نہیں سکا۔ تم خوش قسمت ہو۔ ایک مجھے دیکھو منگنی سے 2 دن پہلے کال آ گئی کہ کشمیر جانا ہے۔ جنیک مصنوعی تعصب سے سر جھٹکا۔ اس کی منگنی ملتوی ہو چکی تھی اور اس نے خود ہی کی تھی۔ یہ وہی تھا جو ان سب کو وہاں لایا تھا۔ پھر تم ہمارے ساتھ ان ریموٹ ایریاز میں نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے۔ احمد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سنجیدگی سے کہا، دیکھو ہمیں وہاں ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنا ہے۔ تمام عمارتیں آدھی کھڑی ہوئی ہوں گی اور اگر ریسکیو ورک کے دوران کسی آفٹر شاک سے پوری کی پوری عمارت تمہارے اوپر گر گئی تو ہم ڈاکٹر پریشے کو کیا جواب دیں گے؟ احمد، بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو بات تو اچھی کر لینی چاہیے۔ افق نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میری شکل بہت اچھی ہے۔ آنے کہتی ہیں کہ مجھ سے خوبصورت بچہ اس نے ترکی میں نہیں دیکھا تھا۔ ہر ماں یہی کہتی ہے، میری ماں بھی یہی کہتی ہے۔ اصل اوقات تو یونیورسٹی کی لڑکیوں نے بتائی تھی۔ کینین ہنس کر بولا، چلو ہم جا رہے ہیں، تم نے چلنا ہے؟ جنیک سامان بیک پیک میں بند کر رہا تھا۔ آف کورس، تمہیں کیا بھول گیا ہے کہ میں اور تم ہمیشہ ہر جگہ اکٹھے جاتے ہیں؟ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں لیکن تمہیں اسلام آباد جانا چاہیے۔ وہ علاقہ دور ہے، شاید تمہاری کل صبح کی واپسی نہ ہو سکے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر دیر ہو گئی تو میں کل کی بجائے پرسوں چلا جاؤں گا، لیکن ہمیں ساتھ ہی جانا ہے۔ یاد ہے ہمارا موٹو تھا کہ افق اور جنیک جنت میں بھی اکٹھے ہی جائیں گے۔ وہ ہنس کر کہتے اپنا سامان سمیٹنے لگے۔ بات صرف جنیک کے ساتھ جانے کی نہیں تھی، اس کا دل اندر ہی اندر ان لوگوں کا سوچ کر تڑپ رہا تھا جو اتنے دن گزرنے کے بعد بھی ملبے تلے دبے تھے۔ آج انہوں نے مظفر آباد سے کچھ چند لوگوں کو زندہ نکال لیا تھا، سو اسے امید تھی کہ وہاں کچھ جانیں تو ہوں گی جنہیں وہ ظالم پتھروں سے نکال سکیں گے۔ ان کے گروپ میں کراچی یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس، چند جوان جو چاروں ترک تھے۔ ہیلی کاپٹر نے انہیں دور پہاڑ تک ایک جگہ اتارا جہاں سے 6 گھنٹے پیدل سفر کر کے وہ اس بستی، وہاں سے جوتوں کی دکان تک آئی۔ اپنے پرانے جوگر سے ملتے جلتے سفید اور گلابی رنگ کے جوگر سے دیدے، یہ بیچ میں سے تھوڑا سا آگے پیچھے تھا تو یہاں سے دوبارہ۔ ان کے گروپ میں کراچی یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس، چند جوان اور وہ چاروں ترک تھے۔ ہیلی کاپٹر نے انہیں دور پہاڑ سے ایک جگہ اتارا جہاں سے 6 گھنٹے پیدل سفر کر کے اس بستی پہنچے جہاں 18 اکتوبر کے بعد کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ چھوٹا سا گاؤں نما قصبہ تھا جس تک پہنچنے کے زمینی راستے لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند ہو چکے تھے۔ ہر سو عمارتوں کا ملبہ بکھرا تھا، کیا گھر اور کیا اسکول، سب سے منہدم ہو چکا تھا۔ وہ ایک بڑی عمارت تھی جو آدھی منہدم ہو چکی تھی اور باقی آدھی سلامت کھڑی تھی۔ 18 اکتوبر کے بعد شاید کوئی شخص اس کے قریب نہیں پھٹکا تھا۔ وجہ اس کا آدھا کھڑا حصہ تھا جو اتنا کمزور تھا کہ محض ایک آفٹر شاک سے ہی زمین بوس ہونے کو تھا۔ وہ اتنی بڑی عمارت ہے، غالباً گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہے، یقیناً اندر بہت سے لوگ ہوں گے اور ہو سکتا ہے کچھ زندہ بھی ہوں۔ افق کے پیچھے کوئی بھی اس عمارت میں داخل نہ ہوا تو وہ باہر نکل کر ان تمام لوگوں سے کہنے لگا، اتنے دن بعد تو شاید ہی کوئی زندہ ہو۔ ایک لمبے لڑکے نے مایوسی سے کہا، مگر آج انہوں نے مظفر آباد سے کچھ لوگ نکالے ہیں، اس لیے میں اندر جا رہا ہوں۔ کسی نے آنا ہے تو آئے اور جو آفٹر شاکس کے ڈر سے باہر رکنا چاہتا ہے وہ رک جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہہ کر اپنے آلات لیے اندر داخل ہوا۔ فوجیوں اور ترکیوں نے اس کی تقلید کی۔ وہاں ہر طرف ملبہ بکھرا تھا، شاید کوئی اسکول تھا جس کے آدھے سے زیادہ کمرے منہدم ہو چکے تھے، کچھ کی چھتیں بھی آدھی گر چکی تھیں۔ جس کمرے میں وہ داخل ہوا اس کی چھت آدھی سے زیادہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ اور ایک جوان زمین پر بکھرے پتھر اٹھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اسے بڑے بڑے پتھروں اور سریوں کے ٹکڑے کے درمیان چند کاغذ دکھائی دیے۔ اس نے جھک کر وہ کاغذ اٹھائے اور انہیں آنکھوں کے قریب لایا۔ ان پر اردو میں کچھ لکھا تھا۔ یہ دیکھو کیا لکھا ہے۔ افق نے سامنے موجود جوان کی جانب یہ کاغذ بڑھایا جس نے ٹارچ اس پر کرتے ہوئے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں بہت اندھیرا ہے، کلاس کے سارے بچے بہت چیخ رہے ہیں، مجھے بھی رونا آ رہا ہے مگر میں روؤں گی نہیں، مجھے پتا ہے ابھی کوئی مجھے بچا لے گا، ابھی ابو آ جائیں گے، وہ یہ ڈریسنگ ہٹا دیں گے جو میرے اوپر گرا پڑا ہے، ڈیسک ہٹا دیں گے۔ کچھ سطور چھوڑ کر لکھا تھا، میری ٹانگ میں بہت درد ہے، مجھے نظر بھی نہیں آ رہا، یہاں بہت ڈراؤنا سا اندھیرا ہے،
شاید رات ہو رہی ہے، ابو ابھی تک نہیں آئے، پلیز اللہ میاں ابو کو بھیج دے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، سارے بچے رو رہے ہیں، کسی کے ابو نہیں آ رہے، پلیز کوئی مجھے یہاں سے نکالے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے۔ اب بچے نہیں چیخ رہے، میں نے مریم کو آواز دی ہے مگر وہ بولتی نہیں ہے، کشمالہ کہہ رہی ہے کہ مریم مر گئی ہے اور اب وہ کبھی نہیں بولے گی، کشمالہ زور زور سے رو رہی ہے، مجھے بھی رونا آ رہا ہے، لکھا بھی نہیں جا رہا، اللہ میاں پلیز ہمیں یہاں اکیلا مت چھوڑیں، ہمیں نکال لیں، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ پڑھتے پڑھتے اس جوان کا گلا روند گیا۔ احمد احمد افق باقیوں کو آوازیں دینے لگا۔ احمد اور جنیک بھاگتے ہوئے ادھر آئے۔ آؤ جلدی کرو، یہ ملبہ ہٹاؤ، شاید مریم اور اس کی بہن زندہ ہوں۔ وہ جانے کی امید پر پتھر ہٹانے لگا، شاید وہ لڑکی زندہ ہو، شاید وہ نہ مری ہو۔ اس نے کاغذ یقیناً پتھروں کی درمیانی سوراخوں سے اوپر پھینکا ہوگا اور وہ پتھروں میں پھنس گیا ہوگا۔ وہ تیزی سے ملبہ صاف کر رہے تھے، افق کے کپڑے مٹی اور گرد سے اٹ چکے تھے، سخت سردی کے باوجود پسینے آ رہے تھے، لاشوں کی تعفن زدہ بدبو ہر جگہ پھیلی تھی۔ تھوڑا نیچے ہی ملبہ ہٹانے پر ایک گوری چٹی خوبصورت بچی کی لاش ملبے میں پھنسی دکھائی دی، اس کے ہاتھ میں ایک پینسل جکڑی ہوئی تھی۔ افق کا دل خراب ہونے لگا، بامشکل خود پر قابو پاتے وہ جنیک اور احمد کے ساتھ اس بچی کی لاش نکالنے لگا۔ اس کی کچلی ہوئی ٹانگ پر ایک بھاری پتھر تھا، وہ تینوں جھک کر وزنی پتھر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس پر زمین نے جھٹکا کھایا۔ اس سے قبل کہ ان میں سے کوئی سیدھا ہوتا، کمرے کی آدھی کھڑی چھت زمین سے ان پر آ گری۔ سر میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، مجھے اس پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اپنے استعفیٰ پر ڈاکٹر وسطی کے تحفظات سن کر وہ اطمینان سے مسکرائی۔ اس کے باوجود اگر آپ کبھی واپس آنا چاہیں تو ہمارے ہسپتال کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ شور مگر پتہ نہیں اب واپس کب ہو، شاید میں بیرون ملک چلی جاؤں۔ اینی ویز شکریہ سر۔ وہ اپنا استعفیٰ دے کر وہاں سے چلی گئی۔ آج اس کا آخری دن تھا، پھر یہاں نہیں آنا تھا۔ ان چند گھنٹوں میں وہ مریضوں کی مکمل توجہ دے رہی تھی۔ رات میں ڈاکٹر کامران کے ساتھ زخمی ہونے والے شخص کی مرہم پٹی کر رہی تھی جسے نرس نے خون چڑھانے کا کہا تھا۔ بلڈ لگا دیا ہے؟ پریشا نے قریب آتی نرس سے سوالیہ نگاہ سے میں پوچھا۔ جی او پازیٹیو لگا ہے۔ او نیگیٹو نہیں تھا؟ وہ جاتے جاتے سوچ میں پلٹی۔ نہیں، او نیگیٹو اور او پازیٹیو دونوں ختم ہیں بلڈ بینک میں۔ ڈاکٹر کامران نے دوائی لکھ کر ساتھ کہا۔ یہ انجیکشن لے آئے۔ نرس آ چکی تھی، پریشا نے ان سے پرچی لے لی۔ سر دیں میں لے آتی ہوں، حالانکہ اس کی ڈیوٹی اوور ہو چکی تھی۔ وہ نسخہ لے کر فارمیسی سے لے کر ریسیپشن کی طرف بڑھی۔ اس نمبر پر کال کرنی ہے۔ اسی اثنا میں کسی نے دروازہ دھکیلا۔ نرس سے بات کرتے اس نے پلٹ کر دیکھا، وردی والے فوجی تیزی سے اسٹریچر اندر لا رہے تھے۔ سنیں صاحب، کیا ہوا ہے ان لوگوں کو؟ وہ کھڑے کھڑے پوچھنے لگی۔ یہ فوجی ہیں، ریسکیو ورک کر رہے تھے، چھت ان پر گر گئی، ہمارا جوان وہیں شہید ہو گیا۔ زخمیوں کو یہاں لے آئے، دونوں رستے میں دم توڑ دیا اور یہ شدید زخمی ہے۔ وہ فوجی اسٹریچر دھکیل رہا تھا، وہ بھکلایا ہوا تھا۔ وہ واپس پلٹی، نرس کو سمجھانے لگی، اس نمبر پر فون کرو۔ دوائیوں والا شاپر لے کر وارڈ کی طرف بھاگی جہاں ڈاکٹر کامران نے انجیکشن منگوائے تھے۔ اس نے مر جانے والے کی اسٹریچر پر ایک نظر ڈالی، چہرہ سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسے بہت سے کام کرنے تھے مگر اسے جیسے احساس ہوا، اس نے وہ اسٹریچر روک کر چادر اٹھا کر دیکھا۔ مرنے والے کا چہرہ خون سے لت پت تھا، سینے پر رکھی اس کی پی کیپ تھی۔ پریشا نے پی کیپ اٹھائی، نیلی پی کیپ لال سرخ ہوئی تھی، خون سے بیچارہ وہ واپس پی کیپ رکھنے ہی والی تھی، اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا۔ اس نے کیپ کو پلٹا جس پر ہاتھ سے لکھا تھا ہیل ٹو طیب ایردوغان۔ زمین آسمان اس کی نگاہوں میں گھومنے لگے، وہ لڑکھڑائی، کیپ اس کے ہاتھ سے دور جا گری۔ ہیل ٹو طیب ایردوغان، اس نے بے یقینی سے دہرایا، پھر تیزی سے مرنے والے کا چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ وہ افق نہیں تھا، حالانکہ وہ کیپ افق پہنتا تھا اور اس کے دوست جنیک کی تھی۔ جنیک افق کے بغیر کہیں نہیں جاتا تھا۔ احمد کا فکرہ اس کے دماغ میں گھوما، مرنے والا جنیک تھا اور جنیک افق کے بغیر کہیں نہیں جاتا۔ جنیک ادھر تو افق کہاں ہے؟ اس نے نرس کو دیکھا، وہ دوسری میت کی اسٹریچر دھکیل رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب لپکی، چادر ہٹانی چاہی مگر اس میں ہمت ہی نہیں ہوئی تھی، کانپ رہی تھی۔ نرس نے کچھ سمجھتے ہوئے میت کے چہرے سے کپڑا اتارا، اس کا سانس رک گیا۔ وہ افق نہیں تھا، وہ احمد دوران تھا جو بہت ہنستا تھا۔ احمد، او خدا! نہیں، احمد نہیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر
چیخ روکنے لگی، 2 قدم پیچھے ہٹی۔ فوجی لوگ تیسرا اسٹریچر لا رہے تھے۔ اسے جاننے کی ضرورت نہیں تھی تیسرا کون ہے۔ وہ بے اختیار ان کی جانب بھاگی۔ دوائی کا شاپر ایک سرا اس کے ہاتھ سے نکل گیا، دوسرا ایک ایک کر کے اس کے ہاتھ سے فرش پر گر رہی تھی۔ رکو رکو، اس کی آواز پر وہ جوان رکا۔ وہ لپک کر اسٹریچر تک آئی، زخمی کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ وہ رک رک کر سانسیں لیتا افق ارسلان تھا۔ اف، یہ تو بہت زخمی ہے، اسے جلدی سے ادھر لاؤ۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اس کے ساتھ اسٹریچر دھکیلتے ایمرجنسی میں آئی۔ ڈاکٹر وسطی، پلیز جلدی انہیں دیکھیں ورنہ یہ مر جائے گا، جلدی کریں، خون بہت بہہ گیا ہے، اسے فوری طبی امداد دیتے۔ ڈاکٹر وسطی نے نرس سے کہا، اس کا بہت خون بہہ گیا ہے، اس کا گروپ چیک کر کے بلڈ کا بندوبست کریں۔ بلڈ گروپ؟ پریشا نے چونک کر دیکھا۔ مجھے پتا ہے، اس کا گروپ او نیگیٹو ہے۔ وہ بینک کی طرف بھاگی، اسے یاد آیا یہ تو ختم ہے۔ خدایا، اب وہ خون کہاں سے لائے؟ افق کو شدید خون کی ضرورت تھی، اب وہ کہاں سے لائے؟ اس نے سوچنے کی کوشش کی، اس کے عزیز رشتہ دار کسی کا گروپ میں ہے۔ تب اس کے ذہن میں بجلی کی طرح خیال رکا، سیف، ہاں سیف کا گروپ او نیگیٹو ہے۔ وہ بھاگ کر استقبالیہ میں آئی، نرس کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس نے نرس سے ریسیور جھپٹا اور سیف کو کال ملائی۔ وہ اتنی بری طرح ہراساں تھی کہ بھول گئی اس کے پاکٹ میں بھی فون ہے۔ سیف کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، دماغ معاف تھا۔ تیسری گھنٹی پر سیف نے ہیلو کیا۔ سیف، پلمبر میں ایمرجنسی ہے، بلڈ چاہیے۔ سیف، کیا ہوا پری؟ امی تو ٹھیک ہے؟ وہ ہائی بی پی کی مریضاں تھیں، اس کا دماغ ان کی طرف گیا، مگر ایک زخمی گروپ او نیگیٹو ہے، اس سخت خون کی ضرورت ہے۔ تو ہسپتال سے لو نا، زلزلے میں تو اتنا تو دیا گیا تھا، جو تھا لگ گیا ہے، اگر ہوتا تو تمہیں کہتی، تم بس فوراً آ جاؤ۔ پریشا میں مصروف ہوں، نہیں آ سکتا۔ سیف، خدا کے لیے وہ مر جائے گا، تمہارے آفس کے قریب ہی تو ہے، صرف افق کی زندگی کے لیے۔ ایک بار پھر اس کی منت کی، کہا نا نہیں آ سکتا، کسی دوسرے ہسپتال سے لے لو، سارے شہر میں ختم ہو گیا ہے کیا؟ وہ بیزار ہو کر بولا، مگر ہمیں فوری چاہیے۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ میں میٹنگ میں ہوں۔ اچھا 1 گھنٹے تک آتا ہوں۔ گھنٹے تک نہیں سیف، اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ مر جائے گا، میں تمہاری منت کرتی ہوں، آ جاؤ سیف۔ تو میں نے کون سا زخمی کیا ہے؟ میں مصروف ہوں، ورنہ آ جاتا۔ 2 کروڑ کا منافع مل رہا ہے مجھے، اس سے یہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اب مجھے تنگ مت کرنا، بائے۔ وہ ریسیور پکڑے ساکت کھڑی رہی۔ نہیں سیف کو میری بات سمجھ نہیں آئی، شاید دوبارہ ایکسپلین کروں تو آ جائے۔ اس نے کال ملائی، اس نے کٹ کر دی، پھر ملائی، دوبارہ فون آف کر دیا۔ پریشا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ 2 کروڑ کے لیے سیف نے اس کی زندگی نہیں بچا سکتا؟ اپنے سیر و خون سے 2 بوتلیں دے سکتا تھا۔ 2 بوتلیں، 2 کروڑ! افق پاکستانی روپے سے اذان تھا۔ سیف کے لیے چند منٹ نہیں تھا، پریشا کی ساری زندگی تھا۔ وہ آپریشن تھیٹر میں آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میرے خدا، اتنا اچھا انسان، اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ تمہارے دوسرے لوگ نوٹ گن تھے، اسے بچا لو خدا، اسے بچا لو۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتی استقبالیہ سے افق تک آئی۔ ڈاکٹر اس پر جھکے تھے، وہ زخمی بے سدھ پڑا تھا۔ ڈاکٹر وسطی نے پریشا سے پوچھا، خون ملا؟ اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اس کے زخم بہت گہرے، خون ملا تو شاید یہ بچے، ورنہ مشکل ہے۔ سر آپ میرا خون لے لیں، مگر اسے بچا لیں، وہ رو دینے کو تھی۔ آپ کا گروپ کیا ہے؟ او پازیٹیو۔ مگر سسٹر کہہ رہی تھی مریض کو او نیگیٹو ہے، آپ کا بلڈ نہیں لگ سکتا۔ ڈاکٹر، پریشا آپ کی ڈیوٹی ختم، آپ گھر آرام کریں۔ اس نے ان کی ٹھیک سے بات بھی نہیں سنی۔ باہر جنیک کھڑا تھا، اس نے پوچھا، آپ نے بی پازیٹیو؟ آخری امید بھی ٹوٹی۔ وہاں سے بھاگی، اسے دوسرے ہسپتال سے بلڈ منگوانا تھا، ہر حال میں افق کو بچانا تھا۔ بیچ کوریڈور میں اسے کسی نے روک لیا۔ ڈاکٹر، پریشا، وہ جانی پہچانی شکل کا 17-18 سال کا لڑکا تھا، آپ کو او نیگیٹو خون چاہیے، آپ کسی سے فون پر مانگ رہی تھی۔ میرا او نیگیٹو ہے۔ کسی نے اس کے مردہ جسم میں روح پھونک دی۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ لڑکے کو کھینچ کر آپریشن تھیٹر میں لے آئی، مگر مل گیا بلڈ سر۔ وہ لڑکے کے دوسرے بیڈ پر لٹایا اور نالیاں جوڑی۔ وہ ایک ایک قطرہ پیوست افق کے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ پلکیں بھی نہیں جھپک رہی تھی، خون کی بوتل غائب نہ ہو جائے، منظر بدل نہ جائے، اسے خوف آ رہا تھا۔ پریشا ریلیکس کریں، آپ پچھلے کئی گھنٹوں سے ڈیوٹی کر رہی ہیں۔ پریشا کو اس حال میں دیکھ کر ڈاکٹر گرین ماسک کے پیچھے سے بولا، وہ ان کو کیسے بتاتی وہ شخص اس کی زندگی ہے؟ اس وقت تھا، اس کی بس ٹانگ زخمی تھی اور اس کے لیے 4 راتیں ٹھیک سے سوئی نہیں تھی، اب بھلا کیسے جا سکتی تھی؟ خون بوند بوند افق کے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔ ای سی جی مشین پر اس کے دل کی دھڑکن ترچھی لکیروں میں ظاہر ہو رہی تھی۔ پریشا کا دل ڈوب رہا تھا، اس سے مزید نہیں دیکھا گیا۔ وہ باہر چلی گئی، اب فوجی بھی نہیں تھے، جانے کہاں چلے گئے تھے۔ اس نے فرش پر گرا اپنا دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر ڈالا، وہ کانپ رہی تھی۔ افق کو اگر کچھ ہو گیا وہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خدا اسے بچا لو۔ اس کی دعا دم توڑ گئی، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔
لگے۔ ایک دم کیا ہو گیا؟ وہ اتنے خوش خیال میں گھر جانے والی تھی۔ اسے تو کل افق سے مارگلا کے پہاڑوں پر ملنا تھا۔ اسے منع کیا تھا پیمز میں نہیں آئے ملنے، پھر کیوں آ گیا؟ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب وہ فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زندگی کیوں اس کے ساتھ ہمیشہ ایسے کرتی تھی؟ کیوں اسے خوشیاں راس نہیں آتی؟ 3 برس بعد جو خوشی اسے ملی تھی، کل افق اس کا ہونے والا تھا۔ یہ خوشی کیوں اللہ نے اتنی جلدی چھین لی؟ اتنا قریب آ کر کیوں وہ پھر سے دور جا رہا تھا؟ میں ضرور آؤں گا۔ یاد ہے تمہارے آنسو راکا پوشی میں گرے تھے، وہ تمہیں لوٹانے ہیں۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، وہ آنسو لوٹانے صبح سے پہلے آ گیا تھا۔ اب رونا نہیں پری آنکھیں صاف کرو۔ اس کا کہا گیا فقرہ اس کے کانوں میں گونجا۔ وہ آنکھیں صاف کرتی اٹھ گئی۔ لڑکا خون دے چکا تھا۔ اس نے اپنی آستین نیچے کرتے ہوئے پری کو دیکھا۔ وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ وہ اسے پہچان گئی۔ وہ حسیب کا دوست تھا، وہ اس روز ہسپتال میں ملی تھی۔ روئے مت، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قریب آ کر بہت آہستگی سے اس نے کہا۔ پری نے چونک کر بھیگا چہرہ صاف کیا۔ اتنے عرصے بعد وہ کھو جانے کے لیے نہیں ملا آپ کو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پہچان لیا، یہ افق ارسلان ہے۔ وہ اتنی سرگوشی میں بول رہا تھا، پریشے کے علاوہ کوئی سن نہیں پا رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ جی، اور اب آپ بھی بول سکتا ہوں؟ وہ مسکرائی اور بعد میں سر ہلا دیا۔ بعض دفعہ ہم کسی کو کتنا غلط سمجھتے ہیں۔ وہ اس کے قریب سے ہو کر باہر نکلا۔ پریشا نے اسے آواز دی، سنو۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ جی، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ پھر سے بھول گئی تھی۔ محسب عمر، وہ کہہ کر رکا نہیں چلا گیا۔ وہ افق کے پاس آ گئی۔ آس پاس کتنے لوگ ہیں، کسی کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں افق کے چہرے اور بند آنکھوں پر جمی تھیں۔ وہ اس کے سرہانے کھڑی، بایاں ہاتھ کافی حد تک محفوظ رہا۔ وہ اس کو تھام لیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی گھڑی تھی جو چکناچور۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی، افق آنکھیں کھولتا کیوں نہیں، کچھ کہتا کیوں نہیں؟ افق اٹھو، سونا نہیں ہے۔ سو گئے تو اٹھ نہیں سکو گے، میں نے منع کیا تھا نا، کیوں سو رہے ہو؟ ایک دفعہ اپنی پری کے لیے آنکھیں کھولو، دیکھو کتنے قریب ہے تمہارے۔ افق پلیز اٹھو، آنکھیں کھولو۔ تم نے کہا تھا ہم پھر کبھی وائٹ پلیس گئے تو نیلی ٹائلوں والے اس فوارے کے پیچھے چھپایا گیا آدھا بگو گوچا تلاش کریں گے۔ افق، اس سبز بگو گوچے کو تم پرندوں نے نہیں کھایا، وہ سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اٹھو نا افق، اپنی پری کے لیے۔ مجھے ایک دفعہ پھر تیسری منزل کی بالکنی پر افق ارسلان گیت سنائے گا، وہ گیت جس میں جامنی پہاڑ اور اناتولیا کی گلیوں کا ذکر ہے، وہ جس میں بچھڑنے اور وعدے کا ذکر ہے۔ مجھے وہ گیت سننا ہے۔ افق اٹھو نا۔ اب میں تمہیں کوئی وعدہ، کوئی عہد نہیں لوں گی۔ میں تمہیں اب کہیں نہیں جانے دوں گی، تمہیں اپنے اس عشق کا واسطہ جس کا اظہار تم نے کبھی نہیں کیا۔ اٹھ جاؤ۔ اس کی پلکوں پر آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ افق ماسک میں سانس لے رہا تھا۔ آواز نہیں تھی۔ ECG مشین میں دل کی دھڑکن کی لکیر ابھرتی مچلتی دکھائی دے رہی تھی، اور وہ ان لکیروں کو دیکھ رہی تھی جو ان ظالم پہاڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ افق کی ماں کے بیٹے نہیں لوٹاتے تھے، بہت ظالم اور بہت خوبصورت کوہ ہمالیہ کے پہاڑ۔ کیا بگاڑا تھا تمہارا ان سب نے؟ تم بہت خونی ظالم ہو، بہادر فوجی اخراج لیتے ہو۔ ارد گرد برف گر رہی تھی۔ وہ دور تک پہاڑی سلسلے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ افق اس کے سامنے تھا۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، سونا نہیں، خدا کے لیے مت سونا، پھر کبھی نہیں جاگ پاؤ گے۔ اٹھو، بس ایک بار اپنی پری کو دیکھو، وہ آتے ہی ہوں گے۔ بس وہ آ جائیں گے، ہمیں ایک اور سفید رات نہیں گزارنی پڑے گی۔ ماضی حال سب آپس میں گڈمنڈ ہو رہا تھا۔ اونچے پہاڑ جیسے اس پر ہنس رہے تھے۔ افق اٹھو، یہ اٹھتا کیوں نہیں ہے، یہ بولتا کیوں نہیں؟ اسے اٹھاؤ، خدارا کوئی اسے اٹھائے۔ میں تو راتوں کو جاگ کر اس کی خیریت مانگی تھی۔ وہ اسے شانے سے جھنجھوڑنے لگی، اسے اٹھانا چاہ رہی تھی۔ پیچھے سے کسی نے روکنا چاہا۔ ایسے مت کرو پریشے، اسے اٹھائیں ڈاکٹر وسطی، یہ کیوں نہیں اٹھ رہا؟ اسے اٹھائیں ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ بہت رونے لگی۔ مت کرو پریشے، ایسے مت کرو، وہ مر جائے گا، کوئی اسے کہہ رہا تھا۔ یہ نہیں مر سکتا، یہ کیسے مر سکتا ہے؟ میں نے اسے اپنے حصے کا گرم پانی دیا، اس کے لیے برف میں پیدل سفر کیا، خود سرد راتیں کاٹی تھیں، اسے گرم کر کے سلایا تھا، طوفان میں، برف باری میں اسے کندھے پر اٹھا کر لایا تھا، پھر بھی آپ کہتے ہیں مر جائے گا؟ اللہ اتنا ظالم نہیں ہے، اس نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ یہ نہیں مر سکتا، میں نے اسے خون لا کر دے دیا تھا، پھر بھی کیوں مرے گا؟ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ رو دی تھی۔ وہ ایک دفعہ پہلے ہسپتال کے کمرے میں جاگی تھی تو اکیلی تھی۔
آج پھر زندگی اسی موڑ پر آ گئی تھی۔ وہ پھر سے ہسپتال کے کمرے میں تھی، وہ پھر سے اکیلی ہونے جا رہی تھی۔ وہ اس کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ بستر پر لیٹا شخص مر رہا تھا اور وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ روتے روتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا، بہت سے لوگ افق پر جھکے ہوئے تھے۔ کوئی اسے کمرے میں جانے کو کہہ رہا تھا مگر وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ افق، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، پلیز آنکھیں کھولو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ وہ پھر سے اس کے سرہانے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ابھی تک آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ ڈاکٹر وسطی، سر یہ بچ جائے گا نا؟ اسے کچھ نہیں ہوگا نا؟ آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ وہ بکھری بکھری سی روتے ہوئے ڈاکٹر وسطی سے پوچھ رہی تھی۔ شاید کسی ڈاکٹر نے کہا۔ وہ پر یقین نہیں تھے، پر امید بھی نہیں تھے۔ افق، وہ اس کے چہرے پر جھکی۔ افق، آنکھیں کھولو پلیز افق۔ وہ اسے پکار رہی تھی مگر وہ آنکھیں نہیں کھول رہا تھا۔ ECG مشین پر ابھی سیدھی لکیر نہیں آئی تھی۔ افق، تمہیں تمہارے عشق کا واسطہ ہے، آنکھیں کھول دو، وہ آہستہ سے بولی۔ شاید دل میں ہی کہہ رہی تھی مگر اسے لگا اب افق نے سن لیا ہے۔ بہت آہستہ سے اس نے ایک لمحے کو آنکھیں کھولیں۔ وہ نیم غنودگی کے عالم میں تھا۔ اس کی آدھ کھلی آنکھوں میں کوئی جذبہ، کوئی تاثر، کچھ نہ تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ پھر سے کیوں بے ہوش ہو گیا ہے؟ اس نے بے اختیار اس کا چہرہ تھپ تھپایا مگر اس میں کوئی جنبش نہ آئی۔ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا؟ ریلیکس پریشے، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ پتہ نہیں کس نے کہا تھا، وہ تو بس اس کی بند آنکھوں کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اٹھائیں، اسے کہیں یہ آنکھیں کھولے۔ پریشے، اب وہ ٹھیک ہے، وہ سو رہا ہے۔ ڈاکٹر وسطی نے اسے شانوں سے پکڑ کر افق کے قریب سے ہٹانا چاہا۔ وہ سو رہا ہے؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ وہ بچ جائے گا نا؟ ہاں وہ بچ جائے گا، تم باہر جا کر بیٹھو۔ مگر وہ پھر بھی اس کے سرہانے کھڑی رہی۔ اس نے ابھی تک اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ بس وہ خوفزدہ نگاہوں سے ECG مشین پر ابھرتے ڈوبتے پہاڑوں کو دیکھتی رہی۔ وہ اب ٹھیک سے چل رہے تھے، اب انہیں سیدھی لکیر نہیں بننا تھا۔ ایک سکون سا اس کے رگ و پے میں اترنے لگا۔ اس کا افق زندہ تھا، وہ اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا، وہ اس کے قریب ہی تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے نڈھال سی وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ وہ کتنی دیر افق کے سرہانے روتی رہی، اسے وقت کا گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ تب اس نے ڈاکٹر کو دیکھا، وہ افق کا بایاں پاؤں کاٹ رہے تھے۔ یہ کیا؟ وہ سانس نہیں لے سکی۔ اس کا بایاں پاؤں بری طرح کچلا گیا ہے۔ وہ سب اسے بہت آرام سے کاٹ رہے تھے۔ وہ ان کے ہاتھ روکنا چاہتی تھی، ان کی منتیں کرنا چاہتی تھی، خدارا وہ افق کا پاؤں نہ کاٹیں۔ اگر اس کا پاؤں کٹ گیا تو وہ گھوڑا کیسے دوڑائے گا؟ پہاڑ پر کیسے چڑھے گا؟ کوہ پیماؤں کو اپنے انہی قدموں پر ہی تو ناز ہوتا ہے، اور وہ سفاک ڈاکٹر ذوالفقار ارسلان سے اس کے قدم چھین رہے تھے۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، وہ اپنا ادھورا وجود دیکھ کر مرجھا جائے گا۔ وہ انہیں روکنا چاہتی تھی مگر روک نہیں سکی۔ باہر صبح طلوع ہو رہی تھی، چڑیوں کے مدھم نغمے گانا شروع ہو کر دیے تھے۔ وہ طویل سیاہ خوفناک رات اب ختم ہو چکی تھی۔ ایک لمبی مسافت اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹرز کافی دیر ہوئی وہاں سے جا چکے تھے۔ افق اب ٹھیک تھا، اس کو آکسیجن ابھی تک لگی ہوئی تھی لیکن اب خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ پرسکون سا سو رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کا پاؤں کٹ چکا ہے۔ پریشا نے تھکی تھکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا اور پھر بے اختیار اس کے ماتھے، اس کے ہاتھوں کو چھوا اور اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتی تھی، اور اسے یقین آ چکا تھا۔ میں اب تمہیں کبھی ہمالیہ اور قراقرم کے پہاڑوں میں جانے نہیں دوں گی۔ میں دنیا کے بہترین ہسپتالوں میں تمہارا علاج کراؤں گی۔ ایک دن تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر ہم ترکی چلے جائیں گے اور ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ ہمیں اب زندگی بھر ان ظالم پہاڑوں کی شکل نہیں دیکھنی۔ ان پہاڑوں نے احمد کو، عرصہ کو اور جنیق کو ہم سے چھین لیا ہے۔ اب ہم ان میں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ مجھے ہمالیہ کی عظیم چوٹیوں کی قسم، میں تمہیں پھر کبھی ادھر واپس نہیں آنے دوں گی۔ اس نے افق کی ایک طرف رکھی جیکٹ کی جیب سے وہ نیلا اور سبز دو رنگا پتھر نکالا جس کے درمیان میں لکیر پڑی تھی۔ وہ اس پتھر کو دیکھ کر اداسی سے مسکرا دی۔ اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اب کبھی گھوڑا نہیں دوڑا سکے گا، وہ اب کبھی پہاڑوں کا سفر نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی وہ خوش تھی، وہ پرسکون تھی۔ اس کی زندگی کا سیاہ باب ختم ہو چکا تھا، اب اسے ایک نئی زندگی شروعات کرنی تھی۔ اس نے نرمی سے افق کے ماتھے پر آئے بال ہٹائے۔ قراقرم کی پری کو بالآخر اس کا کوہ پیما مل ہی گیا تھا۔ شروع میں اسے چلنے میں بہت دقت ہوتی تھی مگر ان گزرے 6 ماہ میں وہ اس کا بہت عادی ہو گیا تھا۔ معمولی سی لڑکڑاہٹ اور اس کی ٹانگ میں ابھی بھی موجود تھی مگر وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی تھی۔ آج نہیں تو آج سے 1 سال بعد ہی صحیح، اسے یقین تھا وہ ویسے ہی چلنے لگے گا جیسے پہلے چلتا تھا۔ وہاں وہ جانتی تھی کہ وہ دونوں اب قراقرم نہیں جائیں گے۔
5 ماہ پہلے جب وہ اس کے ساتھ شادی کر کے اسے اپنے ہمراہ ترکی لے گیا تھا، تب دونوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ وعدہ لینے والا خود افق تھا۔ پری، ہم آج ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے بعد ہم کبھی کراکرم میں واپس نہیں جائیں گے۔ مجھے اب ان پہاڑوں کو کبھی نہیں دیکھنا، جنہوں نے مجھ سے میرے بہترین دوست چھین لیے۔ اور پھر اس نے افق ارسلان کے ترکی میں ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اب وہ محض ایک جیولوجیکل انجینئر تھا اور وہ دنیا کے بہت سے ناتمل لوگوں کی طرح 9 to 5 کی جاب کرتا تھا۔ پہاڑوں سے وہ دونوں اس حد تک خائف تھے کہ وہ تو ماؤنٹ ایوریسٹ دیکھنے بجے بھی نہیں گئے تھے۔ یہ شاید پہلی دفعہ تھا جب افق نے سیاحت اور کوہ پیمائی ترک کر کے مسلسل 5 مہینے لگاتار آفس جا کر زندگی کو انقرہ کی گلیوں تک محدود کر دیا تھا۔ وہ دونوں کوہ پیما نہیں بلکہ ڈاکٹر اور انجینئر بن کر محدود زندگی میں بہت خوش تھے۔ انہیں اب کسی شے کی تمنا نہیں تھی۔ افق کی شدت بھری محبت اس کے لیے کافی تھی۔ ہاں، بس پچھلے 5 ماہ میں ایک بے کلی سی، ایک نارسائزی اس کے وجود سے جھلکتی تھی۔ کہیں کوئی تشنگی رہ گئی تھی۔ وہ بہت غور بھی کرتی تو بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا۔ سیف اور پپو لوگوں نے شروع میں بہت شور مچایا، مگر پریشا نے سیف کے خون نہ دینے والی بات کو ایشو بنا کر منگنی توڑ دی تھی۔ ان لوگوں سے باتیں بھی بہت بنائیں مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ پاپا کے تمام اثاثوں کا نگران ماموں کو بنا کر ترکی چلی آئی تھی۔ اب تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ نشا کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ حسیب اور اس کا دوست مزید تعلیم کے لیے لندن جا چکے تھے۔ ہاں، سب کچھ ٹھیک ہی تو تھا، پھر بھی اسے لگتا تھا کچھ مکمل، کچھ ادھورا ہے۔ اپنی سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر اس نے ساتھ بیٹھے افق کے بائیں جوتے پر نگاہ ڈالی۔ اصل حقیقت سے لائل کوئی شخص اس کا جوتا دیکھنے پر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اندر موجود پاؤں مصنوعی ہے۔ پریشا نے جوتے سے نگاہیں ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ ابھی تک سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں جھلملاتی پرانے دنوں کی یادیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ سنہرے پرانے دن جب وہ تینوں انقرہ کی گلیوں میں بارش میں بھیگا کرتے تھے، جب تینوں کلاس ٹیسٹ میں نقل کرتے پکڑے جاتے تھے اور ٹیچر احمد کی معصوم شکل اور بھولا پن دیکھ کے باعث اسے چھوڑ دیا کرتے تھے اور افق اور جنیق کو سزا ملتی تھی۔ بعد میں وہ اس سے خوب لڑتے، اور وہ دن جب افق اور جنیق نے اپنا بھانڈا پھوڑنے پر احمد کو یک پانی سے بھرے تالاب میں پھینک دیا تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ پاؤں مارتا چیخ رہا تھا، انہیں گالیاں دے رہا تھا اور وہ دونوں کھڑے ہنس رہے تھے۔ پھر ہنستے ہنستے افق نے جنیق کو بھی اندر دھکا دے دیا۔ اب وہ تینوں تالاب کے اندر تھے اور وہ باہر ہنستے ہوئے اکیلا کھڑا تھا۔ آج پھر وہ اکیلا تھا۔ احمد نہیں تھا، جنیق نہیں تھا۔ زندگی کے ہر سفر میں وہ اور جنیق اکٹھے تھے۔ پہلی دفعہ جنیق اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ روسٹروم پر کھڑا کمپیر احمد دوران کی بیوہ کو بلا رہا تھا۔ سلمیٰ بہت آہستگی سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی 2 فٹ اونچے پلیٹ فارم پر کھڑے صدر تک آئی اور احمد کا ستارہ اعصار بعد از شہادت وصول کیا۔ پھر آنکھیں رگڑتی بمشکل خود پر ضبط کرتی واپس آئی۔ پھر افق حسین ارسلان کا نام پکارا گیا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا اور آہستہ سے چلتا اوپر سٹیج تک آیا۔ سیاہ سیوٹ میں ملبوس وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے صدر سے ہاتھ ملایا۔ صدر نے چند تعریفی کلمات کہے اور اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ افق نے سر جھکا کر اپنے بائیں پاؤں کو دیکھا۔ حال میں موجود تمام لوگوں کی نگاہیں اس کے قدموں میں جھک گئیں۔ افق نے بایاں پاؤں ہلکا سا اوپر کیا، پھر واپس زمین پر رکھتے ہوئے شانے اچکا دیے، جیسے کہہ رہا ہو یہ کیا کر سکتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے چہرے پر بے حد اداس مسکراہٹ رقصاں تھی۔ پورا حال تالیوں کی گونج اٹھا۔ صدر افق کو کوٹ پر ستارہ اعصار لگا رہے تھے اور تمام سامعین و حاضرین اپنی نشست سے کھڑے ہو کر ایک بہادر ترک کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ ان تالیاں بجانے والوں میں پریشا جہانزیب بھی تھی، جو آنکھوں میں نمی لیے بہت فخر سے افق کو دیکھ رہی تھی۔ ہم مظفرآباد جا رہے ہیں۔ سپہر میں جب مری میں اس بل کھاتی سڑک پر آگے پیچھے چلتے ہوئے ریسٹ ہاؤس کی جانب جا رہے تھے جہاں وہ سرکاری ملازم کے طور پر مقیم تھے، عروہ نے اپنی زبان میں سلمیٰ کو بتایا اور آگے بھاگ گئی۔ ریسٹ ہاؤس پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ اس تک جاتی سڑک دیکھتے ہی دیکھتے بلند ہو جاتی، یہاں تک کہ ریسٹ ہاؤس کی خوبصورت عمارت تک پہنچ جاتی۔ پریشا کو سلمیٰ کے ساتھ اس پتھریلی سڑک پر چلتے ہوئے بے اختیار مری کی وہ سڑک یاد آئی جو اس سے بے حد مشابہت رکھتی تھی۔ میں آ رہی ہوں، سلمیٰ نے بھاگتی عروہ کو بلند آواز میں کہا۔ عروہ اب دوڑتے ہوئے افق سے بھی آگے نکل چکی تھی۔ وہ ان دونوں سے کافی اوپر ڈھلان پر سر جھکائے جگہوں میں ہاتھ ڈالے چڑھ رہا تھا۔ تم مظفرآباد جا رہی ہو؟ دونوں خاموشی سے چھوٹے چھوٹے قدموں سے اوپر چڑھ رہی تھیں جب پریشا نے اداسی سے پوچھا۔ یہ بارش سے چند دن پہلے کا موسم تھا جو اسے ہمیشہ اداس کر دیتا تھا۔ سلمیٰ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے آس پاس میں سر ہلایا۔ مسٹر اینڈ مسز
اوہین، یقین اور عروہ کی فیملی ماں ایک مترجم اور ترک سفیر کے مسافر آباد جا رہے ہیں۔ تمہارے سرکاری ٹی وی کا حملہ بھی ہوگا اور ستارہ اعصار حاصل کرنے والے ترکوں پر ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں جو آج شاید تمہاری سرکاری ٹی وی پر دکھائی جائے گی۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے سفید پتھروں کی باڑ کے ساتھ چل رہے تھے۔ افق ان سے کافی آگے سڑک پر بلند ترین مقام پر کھڑا ہو گیا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سر اٹھا کر اوپر سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے بارش ہونے والی ہے، الفاظ اس کے لبوں ہی میں تھے کہ بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ سلما نے ہاتھ میں پکڑی گلابی چھتری کھول دی، پریشے رمچم سے بچنے کو چھتری تلے سمٹائی۔ تم آؤ گی مظفر آباد؟ دونوں تیز ہوتی بوندا باندی میں اوپر چڑھ رہی تھیں۔ کیوں؟ سلما یوں ہی بیچ سڑک میں تک کر اسے دیکھنے لگی۔ چھتری اس نے پکڑ رکھی تھی، پریشے بارش کے باعث اس کے اور قریب کھسک آئی۔ میں پہاڑوں میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ اور افق؟ سلما نے کہتے ہوئے گردن گھما کر سڑک کی بلندی پر دیکھا جہاں وہ اسی طرح کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ وہ بھی واپس نہیں جانا چاہتا۔ سلما نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، ہم اپنی زندگیوں کے بہت بڑے نقصان سے گزر چکے ہیں۔ پھر وہ اضطراری انداز میں لب کچلنے لگی۔ جانتی ہو پری، یہ سب مظفر آباد کیوں جا رہے ہیں؟ یہ سمٹ نیلم اسٹیڈیم میں آرمی کے کیمپ کا آخری خیمہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں احمد اور جنیق نے اپنی آخری زندگی گزاری تھی۔ مگر میں مظفر آباد کی فضاؤں اور نیلم کے پانی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم سے بچھڑنے سے قبل وہ کیسا لگ رہا تھا۔ میں اس بچی کی قبر کو دیکھنا چاہتی ہوں جس کی لاش نکالتے ہوئے احمد خود لاش بن گیا۔ میں اس خیمے کی مٹی پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کے رونا چاہتی ہوں۔ مجھے اس سرخ مٹی اور نیلم کے پانی میں آنسو گرانے ہیں۔ چھتری ابھی تک ان کے سروں پر تھی مگر سلما کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ افق، جنیق، کینین سمیت احمد کو جاننے والا ہر شخص یہ کہا کرتا تھا کہ وہ صرف شکل سے ہی معصوم لگتا ہے اور اندر سے وہ بہت خبیث ہے۔ مگر میں تمہیں بتاؤں پریشے، میں نے اس کے ساتھ 8 سال گزارے ہیں۔ وہ شخص انداز میں بھی بچوں کی طرح معصوم ہے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چھتری اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگی۔ پریشے نے فوراً چھتری پکڑی۔ میں چلتی ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے بھیگا چہرہ صاف کیا۔ مجھے ایک آخری بار ہمالیہ کے آسمان تلے رونا ہے، ان تمام دوستوں کے لیے جو ٹوپیوں سے لوٹ کر نہیں آئے، احمد دوران کے لیے، ارسا بخاری کے لیے، جنیق یقین کے لیے۔ آج آخری دفعہ رو لو، پھر ہم ان ظالم پہاڑوں میں کبھی نہیں آئیں گے۔ آج شام ہم اپنا ماضی یہاں دفن کر کے جائیں گے۔ سلما کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ تھی۔ میں کوشش کروں گی۔ پھر وہ گردن گھما کر دور کھڑے افق کو دیکھنے لگی جس کا سیاہ کوٹ مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ افق! سلما نے پھر آواز دی۔ افق نے گردن ترچھی کر کے ان دونوں کو دیکھا، پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے ڈھلان نیچے اترنے لگا۔ تم بارش میں کیوں بھیگ رہے ہو؟ چلو چھتری کے نیچے آؤ۔ وہ مکمل طور پر بھیگ چکا تھا، بھورے بال ماتھے پہ چپکے تھے۔ سلما کی بات پر وہ ہولے سے مسکرا کر چھتری کے نیچے آیا اور پریشے کے ہاتھ سے لے لی۔ میں چلتی ہوں۔ سلما چھتری کے نیچے سے نکل کر برستی بارش میں اوپر سڑک پر چڑھنے لگی۔ وہ دونوں چھتری تلے کھڑے خاموشی سے موسلا دھار بارش میں اب اسے اوپر جاتے دیکھتے رہے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو افق نے چہرہ اس کی طرف کیا۔ اب تم 20 سال بعد اپنے سفر نامے میں یہ لکھ سکتے ہو کہ جب تم اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور ملک گئے تو اس کے بادشاہ نے تمہاری خوب آؤ بھگت کی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور گردن گھما کر دور دور تک پھیلی مارگرا کی پہاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ پریشا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں ان پہاڑی سلسلوں کو دیکھا۔ ان تمام پہاڑوں سے دور، بہت دور ہمالیہ، ہندو کش اور کراکرم کے پہاڑ شروع ہوتے تھے۔ وہ انہیں وہاں سے نظر نہ آنے کے باوجود دیکھ سکتی تھی جہاں وائٹ پلیس کی سیڑھیوں کے ساتھ نصب پنجرے میں مقید وہ موروں کا جوڑا اس ترک گیت کو یاد کرتا تھا جو کبھی ایک شہد رنگ آنکھوں والا سیاح انہیں سنایا کرتا تھا۔ ماہر ڈھنڈ کے کنارے آگا سنہرا راز آج بھی اس گھوڑے کو یاد کرتا تھا جس سے کراکرم کی ایک پری اتری تھی۔ وہاں دور دور تک پھیلے پہاڑ، پراسرار سیاہ پہاڑ جو اپنے ظالم چہروں پر سفید چادر کی بکل مارے اپنے اندر ڈھیروں راز دفن کیے بہت تمکنت سے کئی صدیوں سے زمین پر سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ان پہاڑوں کے بیچ ایسا پہاڑ بھی تھا جس کی برف آج تک نہیں پگھلتی۔ وہ آج بھی بہت غرور سے، بہت تمسخر سے دنیا والوں کو دیکھ رہا تھا۔ لوگ ان پہاڑوں کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں: راگا پوشی، دی شائننگ وال، دا مدر آف مسٹ، پربتوں کی دیوی، کراکرم کا تاج محل۔ اس پہاڑ کا NW رج آج تک ناقابل تسخیر ہے۔ اسے 2005 کے بعد کسی نے سر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے گردن پھیر کر افق کو دیکھا جو کسی گہری سوچ میں تھا۔ افق حسین، ستارہ اعزار کیا سوچ رہا ہے؟ اس کے اظہار مخاطب پر دھیرے سے ہنسا۔ مجھے کافی عرصے سے اپنے آپ میں ایک ادھورا پن محسوس ہوتا ہے۔
آج مجھے اس ادھورے پن کا راز مل گیا پری۔ دونوں ابھی تک تیز بارش میں چھتری کے نیچے کھڑے تھے۔ ابھی تم سلمیٰ کو کہہ رہی تھی اب ہم کبھی پہاڑ نہیں جائیں گے۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پریشے کو پتا تھا آگے کیا کہنے والا ہے۔ یاد ہے میں نے تمہیں راکا پوشی میں پریوں کا قصہ سنایا تھا، شاید تمہیں یقین نہیں آیا ہو، مگر میں تمہیں بتاؤں پری ماتا کی چوٹی پر سونے کی پریاں اترتی ہیں، میں نے انہیں خود دیکھا اور تمہیں بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ میں ایک بار پھر ایورسٹ جانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا اس بار بچ کے آؤں گا کہ نہیں، مگر جانا چاہتا ہوں۔ سرد ہوا کا جھونکا چھتری اڑا لے گیا، مگر وہ اس کے پیچھے نہیں گئی۔ اسی طرح بارش میں بھیگتے رہے۔ بہت غور سے افق کو دیکھ رہی تھی، مگر ہم نے وعدہ کیا تھا ہم اب کبھی قراقرم نہیں جائیں گے اور اچھے بچوں کی طرح گھر میں رہیں گے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اب ہم کوہ پیمائی چھوڑ دیں گے۔ پریشے کی بات پر مسکرایا، اس کے ماتھے پر آتے بھورے بال پیچھے کیے اور دونوں شانوں سے تھام کر قریب کیا، پھر اسی طرح پیچھے کئی گھنٹوں سے سوچے جانے والی بات کہی جو بارش کے قطروں اور سیاہ بادلوں نے بھی سنی۔ کیا کوہ پیما بھی کوئی چھوڑنے والی چیز ہے؟ کیا کوہ پیمائی بھی کوئی چھوڑنے والی چیز ہے؟ ختم شد۔